اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا، ہر نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اللہ رب العزت سے آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا اور آپ کی دعاؤں کو کن فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتائی گئی ہے، اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو تو اللہ کریم حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں ان نوافلوں کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے، اور اس نماز کو آپ جس بھی کسی خاص قسم کی حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ رب العزت سے آپ جو بھی چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت مشکل کشا ہے، اللہ رب العزت جو چاہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے اللہ سے کسی بھی حاجت کا سوال کرنا ہے، کسی بھی چیز کا سوال کرنا ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، پاک ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے، اسی لیے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے اور اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے مانگو، اللہ سے مانگو، نماز کے ذریعے مانگو، بار بار یوں ہی بات پر زور دیا گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جب اللہ رب العزت سے مانگنا ہے صلاۃ الحاجت کے، اگر نوافل ادا کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نوافل نہ پڑھیں گے تو آپ نے صرف وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ ہر اسلامی مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک ہی رات میں آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ بعض اکابرین نے اس وظیفے کو 7 دن تک مسلسل بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ بعض اکابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو، اس وظیفے کو صرف جمعہ کی شب میں کرنا ہے، جمعہ کی رات یعنی نماز مغرب اور عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے
ہیں کہ آپ اس وظیفے کو کاروباری رکاوٹوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور ہر طرح کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے کریں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ ویسے بھی ماہ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے اور ربیع الاول کے پہلے جمعہ کو ہی آپ اللہ کے فضل و کرم سے استفادہ حاصل کریں، اللہ کے فضل سے اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے سوال کریں، اللہ رب العزت کی بران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں اور پھر اللہ رب العزت سے جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد کرنا ہے پھر بھی آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اگر نماز عشاء کے بعد کرنا ہے پھر بھی آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ نماز تہجد کے وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل نماز کن فیکون کے نام سے ادا کرنے ہیں، جسے آپ نماز حاجت کے نوافل بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ کن فیکون، یا اللہ کن فیکون، یا اللہ کن فیکون کا ورد کرنا ہے اور آپ نے ان کلمات کو اسی طریقے سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھر سے تنگ دستی اور غربت کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس بندے سے جو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے، اس کے گھر سے کبھی بھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوتا اور بے بہا اللہ کریم عطا فرماتا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہی رب کریم عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سورۃ واقعہ کو آپ ہر جمعۃ المبارک کی رات کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ دن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دن کو پڑھ لیں، رات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کو پڑھ لیں، لیکن سورۃ واقعہ کی ضرور پابندی کریں۔ اور جب آپ نے سورۃ واقعہ پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو لوگ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے خزانے سے غیبی طریقے سے ہمارے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما اور یا اللہ ہمیں غنی اور مالدار بنا، اور جو بے اولاد ہیں وہ اللہ سے نیک و صالحہ اولاد مانگیں، جو بیمار ہیں وہ شفا مانگیں اور اللہ سے رحمت اور صحت بخشی کا سوال کریں، جو لوگ گناہ گار ہیں وہ بخشش کی طلب کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ استفادہ حاصل کریں، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں اور مغفرت کا اللہ سے سوال کریں۔ دنیاوی اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے بھرپور دعائیں کریں۔ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرتے ہوئے، جمعۃ المبارک کے دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے اللہ سے بہت دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ایک ہی رات کے اندر اندر آپ کے لاکھوں کروڑوں مسائل کو حل فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ جو بھی چیز کی خواہش رکھیں گے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔